کھانا بناتے وقت قرآن کریم کی تلاوت موبائل میں سن سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ عمل اچھا نہیں لگتا، البتہ کوئی حافظ اگر قرآن یاد کرنا چاہتا ہے اس نیت سے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس طرح قرآن لگا کے کاموں میں مشغول رہنا جائز ہے، بہرحال بہتر نہیں معلوم ہوتا، کر لیں۔ مفتی صاحب گائے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان میں گائے پر پابندی ہے تو اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بھینس کی کر لیں، بکرے کی کر لیں، اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر وہاں کے لوگ ناپسند کر رہے ہیں اور اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انڈیا میں رہتے ہوئے گائے کی عقیقہ یا قربانی نہ کریں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں مت ڈالیں۔ بھینس ہے نا، اور پتہ ہے آپ کو گائے کا دودھ زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے، اور بھینس کا گوشت زیادہ بہتر ہے۔ حکیم لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہم بچپن سے حکیموں سے سنتے آئے ہیں، گوشت کھاؤ کٹے کا، بھینس کا دودھ پیو گائے کا، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ میرے ساتھ سامنے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کے گھر میں ہوں یہ بھی انڈیا والوں کا، بھائی جدہ میں انڈیا والوں کے پاس ہی آتا ہوں اکثر میں۔ یہاں ہندو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ جتنے مسلم کنٹریز ہیں نا، خدا کی قسم انہوں نے اقلیتوں کو، جو مائنورٹی میں مذہب والے لوگ ہیں، ان کو اتنی زبردست آزادی دی ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا میں غلط پروپیگنڈا ہے۔ میں نے انڈیا میں پاکستان میں ولاگ بنایا تھا نا کہ مندر میں آپ دیکھو کس طرح کھلے ہیں، اور لوگ یہاں کتنا مندر میں بھی جا رہے ہیں، چرچ میں بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی آزادی بہت ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، یہاں پر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا۔ تو مسلم کنٹریز آپ کو جتنے بھی ملیں گے اس میں آپ کو سب کا بڑا دل نظر آئے گا اور ایک دوسرے کا احترام نظر آئے گا۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، ہمارے شہر میں جھوٹے مہدی اور جھوٹے عیسیٰ کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس مہدی کے نام پہ ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی دریافت ہوا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اسلام آباد کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ ان کا چینل وہ اوپر جا رہا ہے، ہاں پڑھ رہا ہوں، میں ایسے کون سے اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا بہت کام لے لے؟ سب سے بہتر عمل، پہلے تو گناہوں کو چھوڑیں، نمبر 2 دعائیں بہت مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے۔ 5 چیزوں کے ساتھ دعا مانگا کر، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور دینی جذبے کے ساتھ مجھ سے دین کی خوب خدمت لے لے۔ یہ دعائیں لازمی کرنی چاہیے۔ اپنے دیش سے محبت کرنا یہ حدیث ہے، حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ثابت ہے۔ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے خود بخود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا ہے تو آپ غمزدہ تھے، کیونکہ مکہ آپ کا وطن تھا۔ انسان کو اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ اچھا بھائی تقلید بولو پلیز، کیا مطلب تقلید؟ بول دیا تقلید۔ اپنے دیش سے محبت، اگر امام صاحب قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، اور احناف کے نزدیک بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ لیں۔ جب امام قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوں نا تو ایسے کر کے ناف پہ جیسے ہاتھ باندھنے کا ہمارا طریقہ ہے اس طرح سے ہاتھ باندھ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ کچھ ائمہ اس کے بھی قائل ہیں ہاتھ اٹھا لیا جائے، دونوں جائز ہیں، لیکن ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو ہاتھ باندھ لیا جائے، کیونکہ وہ قیام جس میں لمبا ذکر ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ نبی قیام میں ہاتھ باندھا کرتے تھے نا، کیونکہ لمبا قیام ہوتا تھا، سورہ فاتحہ بھی ہوتی تھی اور تلاوت بھی ہوتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے قیام جب لمبا ہوگا تو اس میں ہاتھ باندھے جائیں گے، اور رکوع سے سجدے میں جانے کے درمیان تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے۔ وہ قیام اگر قومے والا قیام لمبا ہو جائے تو پھر اس میں ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ اب جانور کی اوجڑی کھانا جائز ہے یا حرام؟ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سے کھال اتار کے بہت اچھی طرح اس کو دھویا جائے، کیونکہ اوجڑی میں گندگی ہوتی ہے تو وہ صحیح طرح صاف نہیں ہوتی تو پھر حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اوجڑی کو بہت اچھی طرح دھو لیا گیا ہو، بالکل صاف ستھرا کر لیا گیا ہو تو پھر بالکل حلال ہے، بالکل جائز ہے۔ اور اوجڑی پیٹ کے لیے بہت مفید چیز ہے، اور اس کا سالن جو ہے وہ صحت کے لیے اور خاص طور پہ کہتے ہیں پیٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دھلی بھی صحیح ہو۔ مفتی صاحب سفیان اورنگ آباد سے، میرا ایک سوال ہے، ماں باپ کو ممی اور پپا کہہ کر پکارنا شریعت میں کیسا ہے؟ کیا یہ الفاظ استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، آج کل تو ساری دنیا ممی پپا ہی کہہ رہی ہے۔ سب سے اچھا لفظ جو اب پیرنٹس کے لیے ہے وہ ابو امی، مجھے سب سے پیارا لفظ یہ لگتا ہے، ابو امی۔
ابو کے لفظ میں ایک الگ سا پیار ہے. بہرحال پپا کہیں، ڈیڈی کہیں، ڈیڈ کہیں، جو مرضی کہیں، آپ کی مرضی، آپ کے پپا. مفتی صاحب نماز میں ٹوپی لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب یہاں پر اکثر لوگ ٹوپی نہیں لگاتے. نماز ٹوپی پہن کے پڑھنا سنت عمل ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برہنہ سر نماز پڑھی ہو، تو اس لیے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے، سنت ہے یہ. باقی بغیر ڈھانپے بھی ہو جاتی ہے نماز، لیکن اچھی بات نہیں ہے، خاص طور پہ اس کی عادت بنا لینا. اگر کوئی بندہ صرف کل سے فجر کی نماز پڑھوں گا کی نیت کرتا ہو ہمیشہ سونے سے پہلے، مگر پھر الارم بجنے پر بھی نہیں اٹھ پاتا ہو، تو کیا اسے نیت کا ثواب ملتا ہے؟ نیت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن نماز چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے وہ بھی ملے گا.